بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص ہے، اس کا بھتیجا وراثت کا مال ہتھیانے کی حرص، طمع اور لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد مقتول کو اٹھا کر کسی اور کے دروازے پر ڈال دیتا ہے۔ جب مقتول کو کسی اور کے دروازے پر دیکھا گیا تو جو صاحب خانہ ہے اس پر الزام آیا کہ اسی شخص نے قتل کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ فیصلہ کروانے کے لیے لے کر آئے، عقدہ حل کروانے آئے، تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال کے حکم سے انہیں ایک مخصوص جانور یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد جو اس کا گوشت ہے، اس کے گوشت کو جو ہے وہ لگایا جائے مقتول کے جسم پر، تو وہ خود بخود زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس تعمیل میں بھی حیل حجت کی گئی۔ کبھی پوچھا جاتا تھا کہ گائے کی عمر کیا ہو، کبھی پوچھتے تھے کہ اس کا قد کتنا ہو، کبھی پوچھتے تھے اس کے سینگ کیسے ہوں، کبھی پوچھتے تھے اس کا رنگ کیسا ہو۔ بہرحال انہوں نے ذبح کیا، گوشت لگایا گیا، تو اس سے وہ مقتول جو ہے، جو قتل کیا ہوا شخص ہے، وہ اٹھا ہے اور اس نے خود بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ اب یہاں اہمیت کی بات دیکھیے، کہا جاتا ہے نا کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ظاہری قرینہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ شخص قتل ہوا، قتل ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا جانور کو ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ، تمہیں جاننا ہے کہ اس کو قتل کس نے کیا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہم ظاہری قرینے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت حکیم ہے، اس نے اس ایک عمل کے ذریعے سے اس دور کے افراد کے دو مزید مسائل کو حل فرمایا۔ ایک یہ کہ مصر کے لوگوں کے ساتھ مستقل رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے افراد جو ہیں وہ اس گائے کو مقدس جاننے لگ گئے تھے، اس کے تقدس کا عقیدہ رکھنے لگ گئے تھے، تو اس کے مقدس سمجھنے کی وجہ سے وہ گائے کو ذبح کرنے سے کترانے لگے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جب حکم دیا اور اس گائے کو ذبح کیا گیا تو اس کے ذریعے سے وہ جو تقدیس کا عقیدہ ان میں پنپ رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا قلع کما فرمایا۔ اور دوسرا، اس دور میں ایک اور چیز جو اس معاشرے اور سوسائٹی میں جنم لے رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس قبیلے کے افراد، اس علاقے کے افراد بعض بعد الموت کا انکار کرنے لگے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ وہ اس عقیدے کو چھوڑنے لگے تھے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے وہ جو عقیدہ بعض بعد الموت کا تھا اس کو دوبارہ زندہ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، لو دیکھو ہم تو جانور کو جب ذبح کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، تو جو تم طبعی موت مرو گے تو ہم تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور اپنے سامنے تمہیں پیش کریں گے۔ تو عمل ایک ہوا، لیکن اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس دور کی دیگر ضروریات کو بھی پورا فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے امر اور اس کی حکمت کے سامنے انسان کی عقل کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے، میں نے اس ایک رب کو مانا ہے، اس رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے بس اسے تسلیم کر لیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے اور میرا رب مجھے جو حکم دے گا وہ یقیناً میرے حق میں بہتر ہی ہوگا۔